ہر عقلمند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوات کو ختم کرے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدا یعنی نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یعنی کامیابی کا وسیلہ بھی یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس لیے اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک پیاس شدت برداشت کی ہو، اور ابن آدم کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ جنت سے ذلت اور فقر کی زمین پر اتارے گئے۔ رب کریم نے شجر ممنوعہ کھانے سے منع کر دیا تھا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا تھا۔ یہی پیٹ حقیقت میں شہوات کا منبع اور مرکز ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بےہودگی کا تابع بن جاتا ہے۔ اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے اپنے اعضاء کی زمین کو شہوات سے سیراب کیا، اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ 1 نمبر، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر انہیں شہوات سے پاک اور منزہ رکھا، یعنی فرشتوں میں شہوات نہیں ہے۔ جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی۔ انسان کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر عقل اور شہوت دونوں پیدا فرمایا۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے، اور جس مسلمان کی شہوات پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں لکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور میرے دل میں انہیں کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا مگر وہ ترش نکلا یعنی کھٹا نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھڑیں چمٹی ہوئی تھی، یعنی زمین کے کیڑے اس بزرگ کے بدن پر چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا اور اس شخص نے میرا نام لے کر جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کو کیسے میرا نام معلوم؟ اس بندے خدا نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تو تمہارا بارگاہ خداوندی میں بہت بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائے؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے یہاں تمہارا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن تم نے یہ دعا کیوں نہ مانگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا؟ کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیاوی عذاب ہے مگر انار کھانے کی پاداش اخروی عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہے۔ حضرت ابراہیم خواص فرماتے ہیں کہ یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ شہوات بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ پڑھا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئی اور بصارت سے محروم یعنی بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کو انتقال کے 2 سال بعد خواب میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے جسم پر جہنم کا کپڑا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، ابا جان یہ کیا ہوا؟ میں آپ کو جہنمیوں کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ والد نے فرمایا، اے فرزند، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہ آنا۔ میں ان 4 دشمنوں میں گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے ہیں۔ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمن ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی یعنی تکبر اور شہوات کی ظلمت میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہے۔ حضرت حاتم اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میرا نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، یعنی نفس کو کبھی بھی اس کی مطلوبہ چیز پر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے، اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ۔ اور جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم اور دلائل سے جہاد، اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے وجادلہم باللتی ہی احسن۔ برائیوں کی طرف لے جانے والے سرکش نفس سے جہاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد جہاد النفس، یعنی نفس کے ساتھ جہاد
یہ بہترین جہاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں، اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر اور عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے، مگر شیطان نظر نہیں آتا ہے، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن سے آسان ہوتا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد کرنے میں نفس اور خواہشات شیطان کی حامی قوتوں میں شمار ہوتے ہیں، اس لیے یہ مقابلہ سخت ہوتا ہے۔ ایک بات اور یہ بھی ہے کہ اگر غازی کافر کو قتل کر دے تو مال غنیمت اور فتح حاصل کرتا ہے، اور اگر شہید ہو جائے تو جنت کا مستحق بن جاتا ہے، مگر اس جہاد اکبر میں وہ شیطان کے قتل پر قادر نہیں، اور اگر اسے شیطان قتل کر دے یعنی راہ راست سے بھٹکا دے تو وہ بندہ عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جنگ کے دن جس کا گھوڑا بھاگ پڑے وہ کافروں کے ہاتھ آ جاتا ہے، مگر جس کا ایمان بھاگ جائے وہ غضب الہی میں پھنس جاتا ہے، اور جو کافروں کے ہاتھ میں پھنس جاتا ہے اس کے ہاتھوں اور پاؤں ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ڈالی جاتی، اسے بھوکا پیاسا اور ننگا نہیں کیا جاتا، مگر جو غضب الہی کا مستحق ہو جائے اس کا منہ کالا کیا جاتا ہے، اس کی مشقیں کس کر زنجیر میں ڈال دی جاتی ہے، اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کا کھانا پینا اور لباس سب جہنم کی آگ سے تیار ہوتا ہے۔